بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشالی۔ کھاریاں ضلع بناؤ تحریک میں آج کا کالم بعنوان کھاریاں کو ضلع بناؤ۔ ناظرین، کھاریاں کو ضلع بنائے جانے کی حالیہ تحریک جن دوستوں نے شروع کی، ان میں راجہ اظہر محمود، عامر عثمان عادل، چودھری بشارت احمد دکھڑ اور چودھری نذیر احمد کٹھانہ سر فہرست ہیں۔ تو ناظرین، پیش خدمت ہے ٹوٹا رائے بہادر سے ہمارے دوست راجہ اظہر محمود کی تحریر کھاریاں کو ضلع بناؤ۔ کھاریاں کو ضلع بناؤ اس لیے کہ کھاریاں پنجاب کی ایک اہم اور آبادی کے لحاظ سے بڑی تحصیل ہے۔ اس وقت پنجاب کے 41 اضلاع میں 6 اضلاع مری، تلہ گنگ، وزیر آباد، تونسر شریف، حافظ آباد، جہلم آبادی کے لحاظ سے کھاریاں سرعالمگیر سے چھوٹے ہیں، جبکہ 7واں ضلع کوٹ ادو آبادی کے لحاظ سے کھاریاں کے برابر ہے۔ اس لیے کھاریاں کا بھی حق بنتا ہے کہ تحصیل کھاریاں اور تحصیل سرعالمگیر پر مشتمل کھاریاں کو ضلع بنایا جائے۔ کیا ہی بہتر ہوگا اگر لالہ موسیٰ کو تیسری تحصیل کا درجہ دیا جائے۔ لالہ موسیٰ ضلع گجرات کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ لالہ موسیٰ کی آبادی 2023 کی مردم شماری کے مطابق 1,23,036 افراد پر مشتمل ہے۔ لالہ موسیٰ ایک بڑا کاروباری مرکز اور اجناس کی پرانی منڈی ہے، جس کے چاروں اطراف میں قابل ذکر دیہات آباد ہیں۔ پنجاب میں اس وقت 8 اضلاع 2 تحصیلوں پر مشتمل ہیں، جن میں مری، تلہ گنگ، حافظ آباد، وزیر آباد، صاحبوال، پاک پتن، ڈیرہ غازی خان اور کوٹ ادو قابل ذکر ہیں۔ ان 8 میں سے 2 اضلاع صاحبوال اور ڈیرہ غازی خان ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز بھی ہیں۔ پاکستان کی امیر ترین تحصیل کھاریاں کے باشندوں کی اکثریت بیرون ممالک بالخصوص یورپ میں روزگار کے سلسلے میں آباد ہیں، جو کثیر تعداد میں زر مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں۔ تحصیل کھاریاں 43 یونین کونسلز اور 3 میونسپل کمیٹیوں پر مشتمل ہے۔ ایشیا کی سب سے بڑی چھاؤنی بھی کھاریاں شہر کی پہچان ہے۔ تحصیل سرعالمگیر کی 11 یونین کونسلیں اور 1 میونسپل کمیٹی ہے۔ اس طرح کھاریاں ضلع بننے کی صورت میں اس کی 54 یونین کونسلیں، 4 میونسپل کارپوریشن ہوں گی۔ اگر موازنہ کھاریاں کے ہمسایہ ضلع جہلم سے کیا جائے تو جہلم 1849 میں اس وقت ضلع بنا جب پنجاب پر سکھوں کی حکمرانی تھی۔ ضلع جہلم کی 44 یونین کونسل ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے جہلم کی آبادی 13,82,300 نفوس پر مشتمل ہے، جبکہ کھاری کی آبادی 14,73,207 ہے، یعنی ضلع جہلم کھاریاں کی نسبت چھوٹا ضلع ہے۔ جہلم میں قومی اسمبلی کے 2 حلقے ہیں۔ کھاریاں سرعالمگیر میں بھی قومی اسمبلی کے 2 ہی حلقے ہیں، جبکہ ضلع مری اور ضلع حافظ آباد قومی اسمبلی کے ایک حلقہ پر مشتمل اضلاع ہیں۔ نشان حیدر کی سرزمین میں کھاریاں کے عوام حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین کھاریاں کو ضلع کا درجہ دیا جائے، جو کھاریاں اور سرعالمگیر کے عوام کا حق ہے۔ کھاریاں کی سرزمین کو علاقائی اور سیاسی شناخت دی جائے۔ کھاریاں کو مالی، سیاسی اور حکومتی اعتبار سے محروم رکھا گیا ہے۔ کھاریاں ضلع بنے تو اس کا علیحدہ بجٹ مختص ہوگا، تعمیر و ترقی کا آغاز ہوگا، رفاہی اور فلاحی منصوبے شروع ہوں گے، یونیورسٹی اور میڈیکل کالج کا قیام عمل میں آئے گا، کھاریاں انڈسٹریل زون بنے گا، فلائی اوور ہیڈ برج بنے گا، بائی پاس بنے گا، رورل ایریا میں گیس کی فراہمی ہوگی، روزگار کے مواقع بڑھیں گے۔ 15 لاکھ پر مشتمل آبادی کے لیے ضلعی دفاتر کا کام بھی ان کی دہلیز پر ہوں گے۔ سرعالمگیر، ڈنگا، کوٹلہ، ربلی خان، کھاریاں اور گردنواں میں آباد باشندوں کو انتظامیہ کے پاس گجرات جانے سے نجات ملے گی، وقت اور پیسے کا ضیاع نہیں ہوگا۔
اس لیے تحصیل کھاریاں اور تحصیل سر عالمگیر کے سیاسی قیادت چودھری نصیر عباس سدھو ایم این اے، سابق ایم این اے چودھری عابد رضا کوٹلا، سابق ایم این اے ملک محمد حنیف اوان، سابق ایم این اے ملک جمیل اوان، سابق وزیر مملکت چودھری جعفر اقبال، سابق ایم پی اے میاں طارق محمود اور اتحادی پارٹی کے سابق وفاقی وزیر قمر زمان کائرہ سے التماس ہے کہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے کھاریاں کو ضلع بنوانے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے تحصیل کھاریاں اور تحصیل سر عالمگیر کی پہچان شخصیات سے درخواست گزار ہوں کہ کھاریاں ضلع بناؤ تحریک میں اپنا اپنا کردار ادا کریں، ضلع کھاریاں کے لیے آواز اٹھائیں، اپنے اپنے گاؤں اور شہروں میں بینر لگوائیں، ضلع کھاریاں بنانے کے مطالبے سے بل بورڈ سجائیں، کھاریاں ضلع بناؤ تحریک کے آواز کو تقویت دیں۔ انشاءاللہ کھاریاں ضلع ضرور بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔